الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے وجود بخشا، اور اس پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنی جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا، اس میں حضرت انسان کو سب سے بڑا مقام عطا کیا. اور یہ بڑا مقام اس وجہ سے عطا نہیں کیا کہ انسانوں کو اور دیگر مخلوقات میں فرق یہ ہے کہ یہ بولتا ہے، دیگر مخلوق جو ہے وہ بولتی نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا. آپ کو مجھے درد ہو جائے تو ہم اپنا درد بیان کرتے ہیں کہ مجھے سینے میں درد ہے، مجھے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، لیکن وہی بیچاری دیگر اللہ کی مخلوق ہے. ہم دیکھتے ہیں چلتے پھرتے، کبھی کسی کتے کی آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے، کسی گائے کی آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے، گھوڑے کو دیکھتے ہیں کھڑا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اس کی آنکھ سے آنسو کیوں نکل رہا ہے. لیکن جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے تو ہم جا کر پوچھتے ہیں. ہم جانور کے پاس میں جاتے ہیں اور اس کو سہلاتے ہیں، سمجھ پاتے نہیں کہ اسے تکلیف کیوں ہے، لیکن انسان کے پاس میں جاتے ہیں تو انسان بتاتا ہے کہ میرے ابا مر گئے اس لیے میں رو رہا ہوں، میرا کاروبار چوپٹ ہو گیا اس کے لیے میں رو رہا ہوں، میرے بچے آوارہ ہو گئے اس کے لیے میں رو رہا ہوں، گھر کا راشن ختم ہو گیا بھرنا ہے اس لیے میں رو رہا ہوں، بچوں کی اسکول کی فیس بھرنی ہے پیسے نہیں ہے اس لیے میں رو رہا ہوں، میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میری ماں بیمار ہے. تو ہمیں اپنی تکلیفوں کے بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آواز کے ساتھ میں الفاظ بھی دیے ہیں. وہ جو دیگر مخلوقات ہیں ان بیچاروں کو تکلیف تو ہے، مگر ان تکلیف کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے، الفاظ نہیں دیے. وہ روتے ہیں بیچارے لیکن بتا نہیں پاتے کہ انہیں تکلیف کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی بڑی عقل سے نوازا ہے کہ وہ اگر جیسے گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ جانوروں کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ میں رہنا اور ان کی پرورش کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، تو ان کی دماغ میں بات آ جاتی ہے. تو کبھی وہ پیر اٹھا کے دیکھتے ہیں کوئی کانٹا تو نہیں چبھ گیا، کبھی وہ گلے کے نیچے ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی چارہ اس کے گلے میں تو نہیں پھنس گیا. اس طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو اپنا درد بیان کرنے کا جذبہ بھی دیا، الفاظ بھی دیے. اور کسی دیگر مخلوق جو کہ بول نہیں پا رہی کہ اسے تکلیف کیا ہے، اس کی تکلیف کے احساس کا بھی جذبہ اللہ نے اس انسان کو دیا. اسی لیے یہ انسان دنیا کے اندر جو اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا اس میں سب سے بڑا مقام اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پیر دے دیے 2 ہاتھ دے دیے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نعمت سے نوازا ہے. اس کے بعد بھی انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے جن کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ان کے ساتھ میں معاملہ پھر کچھ الگ کیا. اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو نہ اللہ کو مانتے نہ اللہ کی مانتے، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں انہیں کا شمار ہے. دنیا کا سب سے دولت مند آدمی کون ہے تو آپ گوگل سرچ کرو گے تو پتہ چلے گا کہ ایک ایسا شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہوا ہے. لیکن اللہ کی جو سب سے بڑی دولت ہے انسانوں میں، وہ سب سے بڑی دولت اللہ کی وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے مسلمانوں کو دیا. یہ ایمان بھی اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو نہیں دیا. اب دنیا کے اندر جتنی زیادہ مخلوقات ہیں اسی طرح انسان بھی اتنی زیادہ تعداد میں دنیا کے اندر ہے کہ صحیح طریقے کا کسی کے پاس میں ریکارڈ نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ ہیں کتنے.
بس وہ ایک ذائقہ ہے کہ بھائی شہر کی کاؤنٹنگ کی گئی ہے، ووٹنگ کی کاؤنٹنگ کی گئی ہے، اس ووٹنگ کی کاؤنٹنگ کی بنیاد پر بتاتے ہیں کہ دنیا کی آبادی اتنی ہے۔ اب نہ جانے کتنے دیہات اور کتنے گاؤں اور کتنے جنگلوں میں رہنے والے ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ نہ ووٹ دینے آتے، نہ ان کے پاس میں کوئی ووٹ لینے جاتا، ان کی کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے، لیکن بیچارے وہ بھی ہیں انسانوں کی فہرست میں۔ تو اتنی تعداد میں انسان ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، سارے لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں ایمان کی محنت کی، نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں بھی ایمان پر لوگ تعداد میں کم تھے، وہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے جو ایمان والے نہیں تھے۔ اب اصول یہ نکلا کہ ہمیشہ ایمان والوں کی تعداد تو کم ہی ہوگی، اس لیے کہ یہ دولت ہے جو اللہ ہر کسی کو، مال کی دولت وہ دولت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں مال کی دولت کوئی اہمیت کی حامل ہوتی تو دنیا کا کوئی مسلمان غریب مفلس نہیں ہوتا، محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وقعت ہے ایمان کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا تو یہ سمجھ لیں کہ ہم دنیا کے سب سے امیر ترین دولت مند لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چیز سے ہم کو نوازا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو ٹھکانہ بتا دیا کہ تمہارا آخری ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اللہ رب العزت نے۔ جنت سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، تو جب جنت سے نکالا گیا تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا واپسی کے لیے؟ تو ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں، تاریخ کو دیکھتے ہیں، سیرت کو دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آدم علیہ السلام نے دعا کا سہارا لیا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دعاؤں کا سہارا لیا کہ اے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا، تو معاف کر دے، دعاؤں کا سہارا لیا۔ یہ پہلا عمل ہمارے باپ کا ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم اپنے تمام تر کام کی درستگی کے لیے دعاؤں کا سہارا لیں۔ اور آج کم وقت رہتا ہے، دنیا کے دیگر تمام کاموں کے لیے ہمارے پاس میں وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر وقت کم ہے ہمارے پاس میں تو دین کی بات سننے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، باقی دنیا کے تمام تر کاموں کے لیے ہمارے پاس بے شمار وقت ہوتا ہے۔ تو اس کم وقت میں بہت زیادہ تفصیل تو بتائی نہیں جا سکتی، لیکن اس کے اندر سے کچھ نکات کو ایسے نکالا جا سکتا ہے جس سے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آپ بھی دعا کرتے ہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں، شاید ہی دنیا میں کوئی مسلمان ایسا ہے جو دعا نہیں کرتا۔ ہم اپنی مسجد میں بھی رمضان میں خوب ہم لوگوں نے دعائیں کری، امام صاحب نے بھی چیخ چیخ کر دعائیں کری، آپ نے بھی چیخ چیخ کر آمین کہا، امام صاحب بھی روئے، آپ بھی روئے، آپ اپنی تنہا دعاؤں میں روتے رہے، تنہا دعائیں کی آپ نے، ہر کسی کو آپ نے مسجد میں دیکھا، ہر کسی کو آپ نے افطار کے وقت دیکھا، لگا دعا لگا دعا لگا دعا لگا دعا، اس قدر دعائیں ہم نے کی ہیں۔ لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارے سامنے معاملہ پھر جو کا تو کوئی حالات نہیں بدلے، کوئی ہمارے سروں پہ سے جو ظالم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ظالم ختم نہیں ہوئے، کچھ بھی ختم نہیں ہوا، نہ ہم نے عبادت گاہوں کو آباد کیا، نہ وہ عبادت گاہیں جو ظالموں کے نشانے پر ہے اس کے لیے ہم کچھ کر سکے، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ حقیقت بات تو یہی ہے، صبح شام اس وقت گیان واپی مسجد، جہاں آپ نے موبائل میں کچھ یوٹیوب پہ کھولا، فیس بک پہ کھولا، آپ کو یہی چیختے چلاتے نظر آئیں گے، جہاں آپ نے ٹی وی سماچار کھولا وہاں پر آپ کو یہی چیختے چلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کتنی دعائیں کی ہم نے، بہت کی، اور روز دعائیں کر رہے ہیں۔ آج فجر میں بھی دعائیں کریں۔ بڑے بڑے اکابرین جن کو میں تو نہیں سمجھتا وہ وظیفے بھیج دیتے ہیں، اتنے لوگ جمع ہو جاؤ وظیفہ کر لو، اتنے لوگ جمع ہو جاؤ وظیفہ کر لو۔ کیا ہوگا؟ کیا ظلم ختم ہو جائے گا؟ وظیفوں سے ظلم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے، اور دعائیں قبول کروانے کے لیے اپنے اندر وہ طاقت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آج ہم دعائیں کر رہے ہیں،
ابھی ہم جمعہ میں پھر دعا کریں گے کہ اللہ ظالموں کا خاتمہ کر دے. ہر جمعہ میں کرتے پھر کریں گے. آپ لوگ بھی آمین کہیں گے. ہر کوئی بیچارہ پریشان ہے, نیوز دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ. ہم سے کسی نے کہا کہ بولے مفتی صاحب دعا مطلب دعا ہوا کچھ نہیں. ہر آدمی اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ اقرار کر لے کہ یا اللہ میرے بس کی نہیں ہے, تیرا گھر ہے تو ہی دیکھ لے. میرے بس کی نہیں ہے, تیرا گھر ہے تو ہی دیکھ لے. اس سے پہلے ایسے بہت گھروں پر نشانے رکھے, ہم کچھ نہیں کر سکے. آج بھی ہم اس بات کو اقرار کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم نہیں کر سکتے, ہماری بس کی نہیں ہے. وہ عبد المطلب کہ جس نے اللہ کے گھر پر قبضہ کرتے وقت لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے تو فکر اپنے جانوروں کی ہے, چونکہ ان کا میں ذمہ دار ہوں. یہ گھر اللہ کا ہے, اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا. ایک وہ شخص جس کے پاس میں ایمان نہیں, وہ اس یقین کے ساتھ میں اللہ کے گھر کو اللہ کے حوالے کرتا ہے. ہمارے پاس تو پھر بھی ایمان ہے, ہم اللہ کے گھر کو اللہ ہی کے حوالے کرتے ہیں اور فکر اپنی کریں. آج اللہ کے گھر کو توڑنے کی بات ہے, یاد رکھو مسلمانوں کل ہمیں توڑنے کی بات ہوگی. اس لیے ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے تڑپیں, ضرورت اس بات کے لیے ہے کہ ہم اپنے قلب کو بنانے کی سوچیں. اس لیے کہ قلب زندہ ہوگا تو عبادت کے لیے آپ کھڑے رہیں گے, اور جب عبادت صحیح طریقے سے ہوگی یا کرنے کا جذبہ ہوگا تو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بنیں گے. آج ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی. جمعہ کا دن ہے, دیکھ لیں کتنے لوگ جمع ہیں, اور جہاں اگر 1:30 سے سوئی آگے نکلی تو سب کے دل پھڑپھڑانے لگتے ہیں. جس قوم کا مسجد کے اندر دل نہ لگے, سمجھ لو کہ اس قوم پر سے اللہ نے اپنی رحمت کو ہٹا لیا ہے. اللہ کی نظر نہیں ہے. بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے, اللہ رسول کی بات کر رہا ہے, مگر ایسے ظالم مسجد کے اندر ہوتے ہیں. آپ حکومت کے ظالموں کو ہٹانے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہ ظالم بیان پر ان کی نظر نہیں ہوتی, اللہ رسول کی بات ہو رہی اس پر نظر نہیں ہوتی, ان کی نظر گھڑی پر ہوتی ہے. جہاں 1:32 ہوئے 30 منٹ ہوئے تو وہ بھائی صاحب فوراً اشارہ کرتے ہیں گھڑی کی طرف. جب مسجدوں کے اندر ہماری طبیعت نہیں لگ رہی ہے تو بتائیے ہماری دعائیں اور کہاں قبول ہوگی؟ ملٹی پیلیکس میں, کہ جہاں پر فلم شروع ہونے سے گھنٹوں پہلے ہم کھڑے رہتے ہیں. گھر کے ٹی وی پروگراموں میں, کہ جہاں پر ایک پروگرام ختم ہوا کہ دوسرے پروگرام کے انتظار میں ہم رہتے ہیں. جہاں پر ہر کوئی اس وقت IPL میں مبتلا ہے, ایسی جگہوں پر دعا قبول کریں گے, دعا قبول کروائیں گے. باقاعدہ وہ IPL دیکھتے ہوئے دعا کرتے کہ اللہ ممبئی انڈینز جیت جائے, چنئی سپر کنگ جیت جائے, کلکتہ نائٹ رائڈرز جیت جائے, کیونکہ میں شاہ رخ خان کا فالوور ہوں, میں فین ہوں شاہ رخ خان کا, وہ سپر اسٹار ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کی ٹیم جیتے. جس قوم کے یہ اعمال ہو اس قوم کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قطعاً قبول نہیں ہو سکتی. تو رونا اس بات کا نہیں ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, رو کے تلاش اس بات کو کریں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا انبیاء کرام کو, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ پاک مال رزق کھاؤ, حلال رزق کھاؤ, نیک عمل کرو. اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی یہی فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم, کہ تمہارے پروردگار نے جو پاک مال تم کو دیا ہے اس مال کو تم کھاؤ اور پھر اللہ سے تم دعا کرو. اب ایک انسان ہم سب دیکھیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے لون پہ لون لے رکھا ہے, محنت گدھوں کی طرح کر رہا ہے, حق حلال کی محنت کر رہا ہے, مگر لون کو لے کر اس حلال آمدنی میں حرام کو داخل کر دیا. اب بتاؤ دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ بتاؤ اولاد نیک کہاں سے ہوگی؟ بتاؤ بیوی فرمانبردار کیسے ہوگی؟ بتاؤ. 2 دن پہلے ایک صاحب نے مجھ سے میسج کیا کہ مفتی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری ماں نے مجھ پر جادو کر دیا ہے. اولاد ماں کے تعلق سے, کہ جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر تجھ کو پیدا کیا, اس کا یہ تصور ہے کہ میری ماں نے مجھ پر جادو کر دیا. جس قوم کے دل کے اندر اپنی ماں کے لیے یہ سوچ ہو, اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اور کہنے کو رمضان کے پورے روزے رکھے, تراویح پابندی سے پڑھی, تہجد ایک دن کی بھی نہ چھوٹی, اور بعد میں شوال کے بھی 6 روزے ہم نے رکھے. دعائیں خوب کی, دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب بتا رہے ہیں کہ میری ماں نے مجھ پر جادو کیا ہے. اب جس کا تصور اپنی ماں کے تعلق سے یہ ہوگا, بتاؤ وہ پروردگار تمہاری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟
کہ جس نے عورت کو تمہاری ماں کے لیے منتخب کیا، جس کے مقام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت اس کی قدموں کے نیچے ہے، اور تیرا تصور ہے کہ اس نے تجھ پر جادو کیا۔ بدگمانی کے تعلق سے فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر بدگمانی ماں کے تعلق سے، بدگمانی باپ کے تعلق سے، بدگمانی اپنے سگے بھائی کے تعلق سے، بدگمانی اپنی سگی بہن کے تعلق سے۔ جس طریقے سے الاقرب فالاقرب کا معاملہ ہوتا ہے کہ بدگمانی کسی کے بھی ساتھ میں ہو، یہاں تک کہ اسلام تو کسی مومن کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے کسی کافر کے تعلق سے یہ سوچے کہ وہ میرے خلاف غلط سوچتا ہے۔ اب اس سے آگے نکل جائیں گے تو مسلمان کے تعلق سے آپ سوچیں، اور یہ کس درجے میں پہنچ گئے کہ میری ماں نے مجھ پر جادو کر دیا۔ وہ ایک پیر صاحب ہے، مجلس لگتی ہے ان کی بیچاروں کی، یہ میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا، میرے دوست ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنے ذاتی مشاہدات، اپنے کانوں سے سنی ہوئی باتیں کر رہا ہوں۔ وہ پیر صاحب جو لوگوں کی اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اصلاح کے لیے بیٹھا ہوں، اور بڑے لوگ ان کی مجلس میں پہنچتے ہیں ایسے جیسے مانو حج عمرے کی فضیلت مل رہی ہے ان کو۔ اتنے ادب کے ساتھ میں، اتنے احترام کے ساتھ میں اگر آپ اپنے باپ کے پاس میں بیٹھ جاؤ، اتنے ادب و احترام کے پاس میں آپ اپنی ماں کے پاس میں بیٹھ جاؤ، اتنے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ اپنے بڑے بھائی کے پاس میں بیٹھو، اپنے اس استاد کے پاس میں بیٹھو، اپنے اس امام کے پاس میں بیٹھو جو تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے، جو تمہارے بچوں کو علم دین دے رہا ہے، جو تمہارے مرنے پر تمہاری جنازے کی نماز پڑھائے گا، جو تمہارے بچوں کے بڑے ہونے پر نکاح پڑھائے گا، اس کے پاس بیٹھتے اس مجلس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں نے جادو کر دیا، سب سے بڑا معاملہ تو یہ ہے کہ تمہاری بیوی جو تمہارے بستر پہ لگی ہوئی ہے اس سے بڑی کوئی نہیں ہے جس نے تم پر جادو کیا۔ یہ اصلاح کی بات ہے؟ اس نے تم پر جادو کر دیا، اسی لیے تمہاری نظر تمہاری سالیوں پر ہے، تمہارے دل کے اندر تمہارے سالوں کا درد ہے، سگے بھائی کا درد نہیں ہے، سگی بہن کا درد نہیں ہے، ساس سسر کا درد ہے، سگے ماں باپ کا درد نہیں ہے۔ وجہ اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن جناب سمجھا کیا رہے ہیں کہ تمہاری بیوی نے جادو کر دیا ہے۔ یہ ایمان کی بات ہے؟ غیبی باتوں کو بتانے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاہن اور راہن ہے، ایسے لوگوں کے پاس میں آپ جاتے ہو اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہم جگہ تلاشتے ہیں کہ ہم اجمیر جائیں گے وہاں جا کے دعا کریں گے، کیوں؟ مقدس مقام۔ کلیر جائیں گے وہاں جا کر دعا کریں گے، کیوں؟ مقدس مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس مقام کی نشاندہی کر دی۔ اب بتائیے کہ جس جگہ کے تعلق سے اللہ کے نبی بتا رہے ہو کہ یہ مقدس ہے، وہ مقدس ہے، یا کسی نے ہمارے کان میں، یا ہم نے خود سوچ لیا کہ وہ مقدس ہے، وہ مقدس ہوگی؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اعمال کے ساتھ میں جگہ کا بھی انتخاب کرو، اور یہ فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی مساجد ہیں، مسجدیں ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بہترین جگہ ہے، اور دنیا کی تمام مسجد میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو ایک بڑا مقام دیا ہوا ہے۔ تو آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسجد آپ کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، جگہ ہے، وہ مقدس مقام ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ دنیا کے تمام لوگوں کی باتیں جھوٹ اور غلط ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی بات قطعاً غلط نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بات اللہ کی بات ہے، ما ینطق عن الہویٰ، نبی کبھی کوئی بات ہوائی نہیں کہتے، اپنے من سے نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر بات کو ڈالتے ہیں۔ یہ مقدس مقام ہمیں دیکھنے ہیں۔ پھر مقدس مقام کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس بہترین موقع بھی بتا دیے کہ کس وقت میں آپ کو دعائیں کرنی ہے۔ بتا دیا کہ سحر کے وقت آپ دعا کریں، بتایا کہ رات کے آخری حصے میں آپ دعا کریں، بتایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں آپ دعا کریں، مگر ہم تو اس میں بھی موبائل میں لگے رہتے ہیں، دعاؤں کے لیے وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس میں۔ بتایا کہ جمعہ کے دن کا جو آخری وقت ہے اس میں ہم دعائیں کریں، لیکن ہم تو وہاں کسی اور کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔
بتایا کہ جب بارش کا نزول ہوتا ہے اس وقت دعائیں کرے. مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بارش کو بھی ابھی ہونا تھا، میرا کام ستیہ ناش کر دیا. اللہ نے اپنی رحمت بھیجی ہے کہ تو دعا کر. اللہ اپنی رحمت کے فیصلے تیرے حق میں اور پوری قوم پوری دنیا کے حق میں کرنے والے ہیں. اللہ نے مجھے بائک دی اور میں بائک سے جا رہا ہوں اور بارش شروع ہو جائے، کم وقت اس کو بھی ابھی شروع ہونا تھا. یہ اللہ نے بارش کو بھیج کر تجھے رکوایا ہے کہ بندے میں تیری طرف متوجہ ہوں. اتنے کمینے پن کی زندگی تو جی رہا ہے، اس کے باوجود میں تیری طرف متوجہ ہوں، مانگ مجھ سے، میں دوں گا. یہ وقت اللہ نے بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کے ہم سے یہ پیغام پہنچا اللہ رب العزت ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے کے لیے اپنے دین کے اپنے ایمان کو خاص کرو. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام نسائی نے امام ترمذی نے نقل کیا، کہ اس قوت کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرو. ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اگر چاہے، تو اگر چاہے، یہ بہت غلط ہے. تو چاہے تو عطا کر، یہ بالکل نہیں. اللہ سے دعا یہ کرنی کہ یا اللہ یہ میں چاہتا ہوں تو مجھے عطا کر. کیونکہ یہ کہنا کہ اگر تو چاہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کچھ رکاوٹ اللہ کی صفت میں، اس کی قدرت میں ہے. اللہ اپنی عطا میں اور اپنی قدرت میں کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ جو چاہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے، وہ جو چاہے عطا کرے، اور جس کو چاہے اس کو دے دے. تو اللہ سے اس انداز میں دعا نہ کرے کہ اللہ تو چاہے تو مجھے معاف کر دے. نہیں نہیں، تو ہی مجھے معاف کرنے والا ہے اور تو ہی مجھے معاف کر. تو ہی مجھے دینے والا ہے، تو ہی مجھے دے. دعاؤں کے لیے ایسے الفاظ کا انتخاب نہ کرو کہ جس سے اللہ رب العزت کی بے ادبی لازم آئے. اتنا چیخ چلا کر رو کر آوازوں سے دعائیں کرنا، حدیث میں اس کو بھی سختی سے ممانعت کیا گیا ہے. تمام طریقے بتائے گئے ہیں، ان طریقوں کے ساتھ میں آپ دعائیں کریں. پھر دیکھیں دعائیں کیسے رنگ لاتی ہیں. آپ کو جگہ بھی بتا دی دعاؤں کے لیے، قبولیت کے اوقات بھی بتا دیے دعاؤں کے لیے. یہ بھی بتا دیا کہ دعا جب کرے تو پر امید ہو کر دعا کرے. تذبذب کا معاملہ نہ رہے دل کے اندر، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. یقین کے ساتھ میں دعا کرنا ہے، استحضار کے ساتھ میں دعا کرنا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جب ہاتھ اٹھانے کا موقع ملے تو اسی وقت دل میں یہ بات پیدا کر لو کہ اللہ تجھے قبول ہی کرنا ہے، اس لیے تجھ نے مجھے دعا کی توفیق دے دی. اس امید کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرے، یہ نہیں کہ یار نہ جانے. اور سنت کا معاملہ تو یہ ہے جس کو امام احمد کہتے ہیں کہ کم سے کم ایک ہی چیز کے لیے 3 بار دعائیں کرے. اور امام بخاری امام مسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ دعا کے اندر کاہلی آدمی کو اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے، دعا کے اندر سستی آدمی کو اللہ کی رحمت سے دور کرتی ہے. اور بعض دفعہ تو یہ بھی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، تھک گیا ہوں دعا کرتے کرتے. کیا ہو گیا ہوں؟ تھک گیا ہوں دعا کرتے کرتے. اللہ ہے کہ قبول ہی نہیں کرتے. آپ ایمان سے باہر ہو گئے. فرمایا کہ اللہ رب العزت جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت بہتر سمجھتے ہیں. تیرا دعا مانگنا تیری اپنی طرف سے تیرے اپنے گمان کے مطابق ہے، لیکن اللہ بہتر سمجھتے ہیں کہ تیرے لیے کیا بہتر ہے. بسا اوقات یہ ہوتا کہ جو تو نے مانگا اللہ نے فوری طور پر ادا کر دیا. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تو نے مانگا کچھ وقت کے بعد میں ادا کیا. بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ تیری دعاؤں کو قیامت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیا جاتا ہے. اور کہا گیا حدیث کے اندر کہ جب وہاں پہنچیں گے اور جب انعامات کی بارش ہوگی تو سوچے گا کہ یار میں نے تو اتنی نماز پڑھی نہیں تھی، اتنا تو دین کا کام میں نے کیا نہیں تھا، اتنی تو خیرات میں نے کی نہیں تھی، تو یہ سب کہاں سے مجھے مل رہا ہے. بتایا جائے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں جو دنیا میں رہ گئی تھی. تو بندہ اس وقت حسرت کرے گا کہ کاش جو قبول ہوئی وہ بھی نہ قبول ہوتی. تو آپ کو بتا دیا دعاؤں کے مانگنے کی جگہ، دعاؤں کے مانگنے کا طریقہ، اور بالیقین مانگنا ہے کہ اللہ ہی قبول کرنے والے اس کے علاوہ، اور اس نیت کے ساتھ میں مانگنا ہے کہ اللہ ہی کے اندر وہ صفت ہے جو عطا کرے، کسی اور کے اندر اللہ ہی ہے وہ ہے جو دینے والے ہیں، کوئی اور اللہ ہی ہے جو عطا کرنے والے ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور مجھے اللہ ہی کی ذات سے چاہیے، مجھے کسی اور سے نہیں چاہیے. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری آمدنی بھی صحیح ہے، میری عبادتیں بھی صحیح ہیں، تو دیکھے کہ اس کی ماں کا تعلق آپس میں کیا ہے، دیکھے کہ اس کے بھائی کا تعلق آپس میں کیا ہے، دیکھے کہ اس کی بہن کا تعلق آپس میں کیا ہے، دیکھے کہ اس کی بیوی کے ساتھ میں تعلق کیا ہے.
یہ دیکھیں کہ قطع تعلق ہے یا لوگوں کے ساتھ میں تعلقات کو بنا کے رکھا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعائیں اس وقت تک رد نہیں کی جاتی جب تک کہ اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ میں بنا رہے. جہاں اس نے قطع تعلق کا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے رد کر دیتے, دور کر دیتے کہ جہاں تو نے میرے بندوں کے ساتھ میں تعلق ختم کر لیا تو جا میں نے تیرے ساتھ میں تعلق. اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے تو ان تمام چیزوں کو ٹٹولے. آمدنی کے ساتھ میں دیکھیں کہ ہمارا تعلق ماں باپ کے ساتھ میں کیا ہے, بہن بھائی کے ساتھ میں کیا ہے, دوستوں کے ساتھ میں کیا ہے. میرے جیب میں مال اپنی ضرورت سے زیادہ ہے, بینک میں مال اپنی ضرورت سے زیادہ ہے, اور کوئی اللہ کا پریشان بندہ میرے پاس میں آ جاتا ہے تو اس کے لیے میں مدد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. اگر اس کی مدد آپ کر جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہوتے ہوئے اگر آپ نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ آپ اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے روکنے کا سبب خود بن گئے آپ. یہ تمام طور طریقے ہیں کہ جس سے ہم اپنی دعاؤں کو اللہ سے قبول کروا سکتے ہیں. اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرے دوست جو مجھے بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے اور غیر واقعی مسجد کو بھی محفوظ رکھے. کتنا ہی سروے کر لو, کچھ بھی کر لو, اللہ کو بچانا ہے, اللہ بچائیں گے, اس کا گھر ہے. اگر ہم جس طریقے سے سماچاروں کو دیکھ کر تڑپ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں نا, اس میں سے ہلکی کوشش بھی اگر اپنے اعمال کو درست کر کے اللہ سے مانگے تو پھر تو واقعی میں اللہ ہماری دعاؤں سے اپنے گھر کی بھی حفاظت کر لے گا. تو تمام کے تمام ساتھی عہد کریں, اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم کوئی کام ایسا نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہ ہوں. دعا جو ہے, آخری بات بتا دوں, الدعاء سلاح المؤمن, مومن کا ہتھیار ہے. اب ہتھیار اگر زنگ آلود ہو, ہتھیار اگر کھدرا ہو تو بتائیے دشمن پر ضرب کیسے کریں گے. ہتھیار تیز ہونا چاہیے, ہتھیار صاف ستھرا ہونا چاہیے, آپ کی چلانے کے لیے قوت کے بازوؤں میں طاقت ہونی چاہیے. جب یہ تین چیزیں نکل کر آئیں تو معلوم یہ ہوا کہ دعا میرا ہتھیار ہے, وہ حرام سے پاک ہو. دعا میرا ہتھیار ہے, میرے قلب کے اندر زنگ نہ ہو, کسی کے لیے عیب نہ ہو, کسی کے لیے جھوٹ نہ ہو, کسی کے لیے چھل کپٹ نہ ہو, اس سے پاک ہو. دعا ہتھیار ہے تو میرے بازوؤں کے اندر قوت, یعنی کہ میرے اعمال کے اندر وہ قوت ہونی چاہیے کہ میں دعا کروں اور سیدھا عرش پر پہنچ جائے. جب آپ سفر کریں اس وقت آپ دعا کریں, کسی وقت پریشان حال ہے اس وقت آپ دعا کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم خوشحالی میں ہو تو اللہ سے دعا کرو, اس لیے کہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے تنگدستی میں مبتلا کر دیا تو اس وقت اللہ تمہیں یاد رکھے گا. تو جو لوگ پریشان ہیں وہ تو خوب اللہ سے دعا کریں اور اس یقین کے ساتھ میں, اس استحضار کے ساتھ میں دعا کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو میری دعاؤں کو قبول کرے یا میری ضرورت کو پورا کرے. اور جن کو اللہ نے خوش رکھا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ تیری رحمت اور تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے خوش رکھا, اور شکر ادا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور دعاؤں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حرام کے ساتھ ساتھ میں مشتبہ چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زمانے کے اندر اللہ پاک امن و امان کے فیصلے, رحمت کے فیصلے فرمائے. جس مسجد پر اس وقت نظریں جمی ہوئی ہے, محض اپنے فضل سے اللہ پاک اپنے گھر کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور